السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ محترم دوستو، سامعین کرام و مشاہدین کرام، آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی صفات بیان کرنا چاہتا ہوں جو لوگ دنیا کے فتنے سے بچ کر کے اپنے آپ کو آخرت کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جو اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کی زندگی کو سمجھ کر کے دنیا کے فتنے سے بچ کر کے اس کی شہوتوں سے بچ کر کے وہ آخرت میں اللہ کا گھر، اللہ کی جنت پانے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک بات پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس کے اندر دنیا کی چاہت پیدا کر دی۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو ساز و سامان ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر اس کی محبت ڈال دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دنیا کو انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت اور مزین کر دیا ہے، جسے چکھ کر کے انسان کو مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے، اور جسے دیکھ کر کے بھی انسان کے آنکھوں کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ دنیا کی زندگی کو، اس کے ساز و سامان کو اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا ہے، اور ان سامان دنیا کی محبت بھی انسان کے اندر ڈال دی۔ انسان کے اندر کھانے کی طلب ہے، پینے کی طلب ہے، شہوت کی طلب ہے، بچوں کی طلب ہے، پیسے کی طلب ہے۔ یہ جو طلب ہے انسان کے اندر، یہ اس لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے تاکہ اس چاہت کے ذریعہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرے، تاکہ وہ اپنی دنیا کی زندگی کو چلانے کے لیے جو ضرورتیں ہیں اس کی تلاش کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ شہوت، یہ چاہت اللہ رب العالمین پیدا نہیں کرتا تو دنیا کی جو مصلحتیں ہیں وہ ضائع ہو جاتی۔ یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے، زندگی قائم نہیں رہتی، کیونکہ کسی کے اندر طلب ہی نہیں ہوتی تو کوئی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک خاص مصلحت کے ذریعہ سامان دنیا کی اور دنیاوی زندگی کی محبت اس انسان کے اندر ڈال دی۔ لیکن جو دنیا کی زندگی کا یہ سامان ہے، اس کے تعلق سے لوگ دو قسموں میں مبتلا ہیں، دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، ان کا کام ہی ہے، بلکہ ان کا سب سے بڑا کام ہے صرف پیسے کمانا اور پیسے خرچ کرنا، دنیا کے ساز و سامان حاصل کرنا، مزے کرنا، عیش و عشرت کرنا، اور ان کی زندگی کا 24 گھنٹہ جس سوچ اور فکر میں گزرتا ہے وہ صرف اور صرف دنیا ہی ہوتی ہے، چاہے وہ بیوی کے لیے ہو، بچوں کے لیے ہو، مال کمانے کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو۔ لیکن اس کو آپ اگر ایک جملے میں بیان کریں گے تو ان کی زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا محور، ان کی زندگی کا سب کچھ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے۔ ایسے لوگ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ حصول دنیا کے لیے ان کے سامنے کوئی بھی قانون، کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکتا۔ بس انہیں دنیا ملنی چاہیے، اس کے لیے وہ جو بھی قربانی پیش کر سکتے ہیں وہ ساری قربانیاں پیش کریں گے حصول دنیا کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کو حاصل کرنے کے لیے۔
یہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اور جس آدمی کی زندگی کا مقصد ہی یہی دنیا کی زندگی ہو، یہی کی کامیابی ہو، ایسے انسان کو آخرت میں اللہ رب العالمین کے ہاں سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بہت ہی نقصان میں رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا انجام کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو، یہاں کے ساز و سامان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائش اور ابتلا سمجھ کر کے اس کا جائز استعمال کرنا سیکھا۔ شریعت کی روشنی میں دائرے میں رہ کر کے دنیا میں جو سامان ہے، دنیا میں جو نعمتیں ہیں، ان سے استفادہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سیکھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے صرف زاد راہ کے طور پر پیدا فرمائی ہیں، انہیں استعمال کرنا ہے اور ان کے ذریعہ اپنی آخرت بنانی ہے، ان کے ذریعہ اپنے رب کو خوش کرنا ہے، ان کے ذریعہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے، ان کے ذریعہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں صرف ایک ذریعہ اور وسیلے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اللہ نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ بندوں کو آزمائے کہ کون بندہ دنیا میں کھو کر کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، دنیا میں کھو کر کے دین کو بھول جاتا ہے، دنیا کے طلب اور لالچ میں شریعت کے اصول، ضابطے، قوانین اور فرائض کو ضائع کر دیتا ہے، اور کون انسان ایسا ہے جو دنیا کی ساری نعمتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کام کرتا ہے، وہ دنیاوی زندگی کے ان سارے سامان کے مقاصد کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ان چیزوں کا استعمال کیسے کرنا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ مثال کے طور پر مال ہے، مال یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے، اور مال کے ذریعہ ہماری دنیا کی زندگی اچھی طرح سے گزرتی ہے۔ اگر مال نہ ہو تو بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد مال کمانا ہی بنا رکھا ہے، حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اس کا انکم اچھا ہونا ضروری ہے، اس کی کمائی ہونی ضروری ہے، اور جب کمائی ہو جاتی ہے تو یہ مال پانے کے بعد اسے اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے، ایسے کاموں میں جو کام شریعت نے منع کیا ہے، شراب اور جوئے جیسی چیزوں میں۔ اسی طرح سے مال خرچ کرنے میں فضول خرچی کرتا ہے، ایسی جگہوں پر مال خرچ کرتا ہے جہاں پر اسے مزہ تو آئے گا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسا شخص اللہ رب العالمین کے ہاں ناکام ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، کیونکہ اس نے مال حاصل کرنے میں بھی شریعت کے دائرے کو توڑ دیا، اور مال خرچ کرنے میں بھی اس نے شریعت کے دائرے کو توڑ دیا۔ دونوں صورتوں میں اس نے اپنے نفس کی اتباع کی، اپنی خواہش کو پورا کیا، مال کمانے میں بھی، کیونکہ اس کے نفس نے کہا کہ آپ مال کماؤ، زیادہ سے زیادہ مال کماؤ، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز، یہ سب ٹینشن چھوڑو، یہ سب ٹینشن ہمارا نہیں ہے، بس ہمیں کروڑ پتی بننا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ممکن ہو، ہمیں بننا ہی ہے۔ یہ پہلا فتنہ ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ انسان مال حاصل کرنے میں شریعت کا جو دائرہ ہے، حلال حرام کا جو دائرہ ہے، اسے جب توڑ دیتا ہے تو وہ اپنا قدم گویا تباہی کی طرف بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے جب مال مل جاتا ہے تو مال خرچ کرنے میں وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرتا جہاں پر خرچ کرنا اس کے فرائض میں داخل ہے، جہاں پر خرچ کرنا اس کے آخرت کے ثواب کا ذریعہ ہے، جہاں پر خرچ کرنا اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔
تو ایسے آدمی نے مال تو حاصل کیا، اللہ کی ایک نعمت تو حاصل کر لیا، لیکن یہ نعمت اس کے لیے مصیبت ہے، وبال ہے، اس کے لیے تباہی کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مال کے حاصل کرنے میں اور خرچ کرنے میں اللہ کے بتائے ہوئے دائرے کو توڑ کر کے اپنے نفس کی اتباع اور پیروی کی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جو مال کمانے کے لیے سب سے پہلی بات یہ غور کرتا ہے کہ بھائی ہمیں حلال مال ہی کمانا ہے، ہمارے کمانے کا ذریعہ حلال ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمام حرام ذرائع کو منع کر دیا۔ ایسا انسان جب مال حاصل کر لیتا ہے تو خرچ کرنے کے ٹائم پر بھی وہ یہ اس بات کو غور کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، کہاں کہاں خرچ کرنے سے منع کیا ہے۔ ایسا انسان شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنا حاصل کیا ہوا مال خرچ کرتا ہے۔ تو ایک آدمی مال کو پا کر کے گمراہ ہو گیا، اس کا انجام برا ہو گیا، اور دوسرا آدمی مال پانے کے بعد پھر بھی اللہ کی نگاہ میں اس کا مقام بلند ہو گیا، اس کے درجات بلند ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ ایک نے اپنے شہوات کی اتباع کی، اپنے نفس کی پیروی کی، اور ایک شخص نے اپنی شہوات کو نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی کی۔ اور یہی معاملہ ساری چیزوں میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی چیزوں میں سے جو بڑی چیزیں ہیں جس کی محبت انسان کے دل میں پوری گہرائی کے ساتھ مستحکم کر دی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ان میں سے چند چیزوں کا ذکر قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں ان باتوں کا بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، کیونکہ ہمارا آج ٹاپک ہے کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہونی چاہیے جس کے ذریعے آپ شہوتوں کی اتباع سے بچ سکیں گے۔ ایک آدمی کا دل کہتا ہے، لیکن وہ آدمی اپنے دل کو روک سکے اور وہ کام کر سکے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پسند کیا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، انہیں نقصان ہوتا ہوا دکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کیا کریں، نہیں ہو پاتا ہے۔ تو آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہونی چاہیے، ایسے کون سے صفات ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنی شہوت پر کنٹرول کر سکیں، آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، اور آپ اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسانوں کے دلوں میں شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے، یعنی جو مرغوب چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں، انہیں ہر انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے اس کی محبت ڈال دی ہے اور اسے خوبصورت بنا دیا ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ من النساء، عورتیں ہیں۔ یہ ہر بالغ مرد کی سب سے زیادہ توجہ کھینچنے والی چیز جو ہے وہ ہے عورت۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا ذکر اسی کا کیا، فرمایا من النساء، عورتیں ہیں جن کی محبت اللہ رب العالمین نے ہر بالغ مرد کے دل میں ڈال دی۔ دوسری چیز ہے من والبنین، اور بیٹے ہیں، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے اکٹھا کیے ہوئے جمع کیے گئے خزانے، یہ بھی انسان کے دل میں بہت ہی زیادہ مرغوب اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ والخیل المسومہ، اور نشان زد گھوڑے، ایسے اعلیٰ نسلی گھوڑے جو نشان زد ہوں، جنہیں پہچانا جا سکے، جو نمایاں ہوں۔ والانعام، اور چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں بہت ہی مضبوط طریقے سے موجود ہے۔ اور دنیا کے بہت سارے ساز و سامان ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کی بھی محبت اللہ رب العالمین نے انسان کے دل میں ڈال دی ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ انسان کی زندگی میں جو سر فہرست ہے، جو سب سے اونچے درجے پر ہے، وہ یہی چیزیں ہیں: عورت، بیٹے،
माल, घोड़े, खेतियाँ, चौपाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनियावी ज़िंदगी का मता है। मता कहते हैं ऐसी चीज़ जिससे आप फ़ायदा उठाओ फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाए। गोया ये सारी की सारी शहवतें जो आपके पास अभी मैसर हैं ये ख़त्म हो जाने वाली हैं, ये मिट जाने वाली हैं। लिहाजा जिसके पास हो उसे गुरूर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें उसके पास हमेशा नहीं रहेंगी, बल्कि वो चीज़ें मिट जाएंगी। और जिसके पास ना हो उसे मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो एक और बड़ा टारगेट दिया है, जो एक और बड़ा मकसद दिया है, उसे उनको हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह के पास ही है लौट कर जाने की सबसे बेहतरीन जगह। यानी इस दुनिया के बाद हमें जहां वापस जाना है वहां पर सबसे आला तरीन ठिकाना अल्लाह के पास ही मौजूद है। लिहाजा जिसके पास दुनिया की शहवतें मौजूद हों उसे गुरूर नहीं करना चाहिए, और जिसके पास ना हो उसे मायूस नहीं होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आगे कि ये जो शहवत की चीज़ें हैं, औरतें हैं, मालो दौलत है, घोड़े हैं, खेतियां हैं, चौपाए हैं, सोने और चांदी और ज़रो जवाहरात के ख़जाने हैं, इनकी चमक में तुम्हें गुम नहीं होना चाहिए। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या मैं तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ की बात ना बताऊं मैं? यानी ऐसे ही है कि अगर एक आदमी को कहीं पर प्रॉफिट मिल रहा हो, लाख रुपए महीने, एक आदमी आकर बोले भाई मैं आपको इससे बड़ी जगह बताता हूं जहां आप महीने पर कई करोड़ कमा सकते हैं, तो शायद ही कोई बेवकूफ़ ताजिर होगा जो इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि दुनिया में जो तुम्हारे पास है ये तो बहुत कम है, बहुत मामूली है, चंद रोज़ा है, ये ज़ाय हो जाने वाला है। लिहाजा जिसके पास है वो गुरूर ना करे, और जिसके पास नहीं है वो मायूस ना हो। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ए नबी आप कहो क्या मैं तुम्हें ना बताऊं, तुम्हें खबर ना दूं इससे भी बेहतरीन चीज़ की। वो क्या है? जिनके पास तकवा है, जो अल्लाह से तकवा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर रखते हैं, उनके लिए उनके रब के पास जन्नत है, बागात हैं जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं, वहाँ पर वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और उनके पास पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी होगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सारे बंदों को देखने वाला। यानी दुनिया के जो चीज़ें हैं उसका ज़िक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की बात की और फरमाया देखो दुनिया के अंदर तुम मगन होकर के उसी में खो मत जाना, क्योंकि दुनिया के आगे मरने के बाद एक बहुत आलीशान जन्नत है, बहुत आलीशान ठिकाना है जिसकी नेमतें दायमी हैं, जहाँ पर आराम ही आराम है। उसको पाने के लिए कोशिश करते रहना है, दुनिया के अंदर मगन मत हो जाना। लेकिन दुनिया की इन शहवतों से बचने का तरीका क्या होगा, इसका जिक्र भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की अगली आयत में जिक्र फरमाया। हमारे टॉपिक का जो मकसद था वो यही सिफ़ात हैं जिसके ज़रिया हम और आप अपने आप को शहवतों से बचा सकते हैं, शहवतों के फितने से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सिफ़ात मौजूद हैं तो कितना भी बड़ा फितना हो, चाहे वो महरूमी की शक्ल में हो या अता की शक्ल में हो, आपको मिले या ना मिले, दोनों सूरतों में आपके अंदर ये खूबी अगर मौजूद है तो आप ज़रूर ज़रूर अपने शहवतों के फितने से अपने आप को बचा लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली सिफत बयान फरमाई, फरमाया अस्साबिरीन, सब्र करने वाले। इस सब्र की सिफत से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ का जिक्र किया कि वो दुआ करने वाले। दुआ क्या करते हैं? दुआ में दो बातें बहुत ही अहम हैं।
اللہ رب العالمین فرمائے، وہ کہتے ہیں الذین یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا میں آپ غور کیجئے، وہ اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور ہمارے ایمان کی وجہ سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ان کی پہلی صفت ہے ایسا خالص ایمان جسے وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، ایسا پختہ، ایسا پکا ایمان، ایسا خالص ایمان جسے آپ اپنے رب کے سامنے پیش کر کے کہہ سکیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ دعا کے ابتدا میں انہوں نے ایمان کا حوالہ دیا، اور ان کا ایمان اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو رب کے پاس وسیلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس سب سے پہلی چیز ایمان بہت پختہ ہونا چاہیے جسے آپ رب کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان لوگوں کے لیے تو ہوتا ہے، لیکن ان کا ایمان اس لائق نہیں ہوتا کہ وہ اسے اپنے رب کے سامنے پیش کر سکے، کیونکہ ایمان ایک باطن کی چیز ہے۔ بہت سارے لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اچھا انسان بنا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن تنہائی میں جہاں پر انہیں اختیار ملتا ہے، جہاں پر انہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہاں پر وہ ویسے نہیں ہوتے جیسا انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کا ایمان ایسا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں۔ جتنا ایمان خالص ہوگا اتنا آپ اپنے رب کے سامنے اسے پیش کرنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ دوسری بات، ایمان جتنا پختہ ہوتا جائے گا جہنم کا اور آخرت کا ڈر اتنا گہرا ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا، اگر آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اگر آپ کو ڈر اس حد تک نہیں لگتا کہ آپ اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اسے چیک کرنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ایماندار میں تو ہوں لیکن مجھے جہنم سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گنہگار ہے اسے جہنم سے ڈر لگنا چاہیے، لیکن نہیں، جس کے ایمان میں جتنی پختگی ہوگی اتنا ہی زیادہ جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے اسے ڈر لگے گا۔ یہ آگ سے ڈرنا اس بات کی پہچان ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد صفات بیان فرمائے۔ سب سے پہلی صفت فرمایا الصابرین، وہ صبر کرنے والے، ان کے اندر صبر کی خوبی ہوتی ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر ہے اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں روکنا، کنٹرول کرنا، اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے سلوک کو، اپنے معاملات کو، اپنے آپ کو ہر سچویشن میں اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے صبر۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے، یعنی آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے، آپ کو غصہ آیا، شریعت نے منع کیا آپ کو غصے کی حالت میں کوئی بھی ری ایکشن ظاہر کرنے کا، لیکن آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ گالیاں دیتے ہیں، آپ بیوی کو طلاق بھی دیتے ہیں، بچوں کو مارتے بھی ہیں، الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے، کیونکہ غصے کے بعد کا جو ری ایکشن تھا، جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو روکنا چاہیے تھا، آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکے۔ آپ کے دل میں کسی گناہ کی چاہت ہوتی ہے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن آپ کے دل میں ایک گناہ کی طلب موجود ہے،
آپ اپنے نفس کو روک کر اس جذبے کو دبا سکتے ہیں اگر، تو یہ کام صرف صبر کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے اندر صبر کی خوبی ہے تو آپ اپنے شہوت پر قابو پا سکتے ہیں، اور صبر کے لیے کہیں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ صبر خود ہی سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو انسان صبر سیکھتا ہے، صبر حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے صبر کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی مجھ سے تو صبر نہیں ہوتا، میں تو صبر نہیں کر سکتا، دراصل آپ چاہتے ہی نہیں کہ آپ صبر کرنا سیکھیں۔ جب آپ صبر کرنا چاہیں گے اور اسے سیکھنا چاہیں گے تو آپ کے اندر دھیرے دھیرے صبر کرنے کی صلاحیت آ جائے گی۔ تو پہلی خوبی ہے جس کے ذریعہ انسان اپنی تمام شہوتوں پر کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا سکتا ہے، وہ پہلی خوبی ہے ایمان کے بعد، وہ ہے صبر کی خوبی، کہ آپ کے اندر حرام کاموں سے صبر کی طاقت ہو، فرائض کو ادا کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنے کی طاقت ہو، اللہ کی طرف سے جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آئیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے صبر کی طاقت ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پٹخ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لے جائے، اپنے آپ پر قابو پا لے، وہ انسان پہلوان ہے۔ دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے فرمایا والصادقین، اور سچے لوگ، جن کا ایمان سچا، جن کا عقیدہ سچا، جن کے جذبات سچے، جو ظاہر میں سچے، جو باطن میں سچے۔ جو سچا انسان ہے، جس کا ظاہر و باطن سچائی پر مبنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہے تو برا انسان ہے اور دوستوں میں ہے تو اچھا انسان ہے، اپنے ساتھیوں میں ہے تو اچھا انسان ہے، فیملی میں آتا ہے تو ایک سخت دل اور بد زبان اور بدتمیز انسان بن جاتا ہے۔ ایسا انسان فریب خوردہ ہے، ایسا انسان سچا نہیں ہے۔ سچا وہ ہے جس کا ایمان ہر جگہ سچا ہے، جس کا رویہ ہر جگہ سچا ہے، جو مختلف حالات میں اس کی رنگ، اس کے سلوک بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ سچ کی زندگی گزارتا ہے اور سچ کو پسند کرتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے، ایک سچی زندگی گزارتا ہے۔ ایسا انسان بھی اپنے آپ کو شہوتوں پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں گٹکا کھاتا ہوں اور سگریٹ پیتا ہوں، بہت چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑتا۔ ان کے چھوڑنے کے جو اسباب ہیں وہ خالص نہیں ہیں، وہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن انہیں اندر سے پوری گہرائی سے یہ جذبہ نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ ہی دینا ہے، اور اس لیے چھوڑنا ہے کیونکہ یہ گناہ ہے، کیونکہ یہ مضر صحت ہے اور میرے لیے ٹھیک نہیں، لہٰذا مجھے یہ ہر حال میں چھوڑ دینا ہے۔ یہ اس طرح کے جذبات نہیں ہوتے، اس کی لالچ ان کے دلوں میں موجود ہوتی ہے اور اسی لالچ کی وجہ سے وہ اس سے لگے رہتے ہیں۔ تو فرمایا والصادقین، سچ بولنے والے، سچی زندگی گزارنے والے، ظاہر و باطن میں سچا سلوک، سچا عقیدہ رکھنے والے لوگ شہوتوں پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیسری خوبی والقانتین، اور فرما بردار لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے لوگ شہوتوں پر کنٹرول پا سکتے ہیں، اپنے برے عادات کو چھوڑ سکتے ہیں اگر ان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے۔ یہ جذبہ جتنا زیادہ پختہ ہوگا ماننے کا، فرما برداری کا، اطاعت کا، انسان کے لیے اپنی شہوتوں پر، اپنے غلط شہوات پر کنٹرول پانا اتنا ہی آسان ہوگا۔ پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بری عادت، اپنا کوئی برا جذبہ مٹانا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے جذبے سے کم ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ غلط عادتیں چھوڑ دیں،
لیکن وہ نہیں چھوڑ پاتے. لیکن اگر آپ کے اندر خالص جذبہ موجود ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا ہی ہے، آپ کے اندر دل کی گہرائی سے فرما برداری کا جذبہ موجود ہے، تو آپ اپنے آپ کو شہوتوں سے بچا سکتے ہیں، شہوتوں کے فتنے سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ پر آپ کنٹرول رکھ سکتے ہیں جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوں. اس کے بعد خوبی ہے والمنفقین، مال کو خرچ کرنے والے. منفقین معنی ہوتا ہے خرچ کرنے والے. ان میں مال سب سے پہلا ہے، لیکن جو بھی آپ کی صلاحیت ہے، آپ کے پاس خوبیاں ہیں، آپ کے پاس نعمتیں ہیں، انہیں آپ خرچ کرنے والے ہیں. چونکہ خرچ کرنے سے مال کی محبت کم ہو جاتی. لیکن جو آدمی خرچ نہیں کرتا ہے، پیسہ اکٹھا کر کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جو فرائض ہیں اس کے اوپر اس پر بھی خرچ کرنے میں بخیلی کرتا ہے، تو اس کے اندر مال کی محبت بڑھتی جاتی. اور آپ جتنا خرچ کریں گے اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر، آپ تھوڑا ہی خرچ کیجئے لیکن سارے جگہوں پر خرچ کریں گے، تو آپ کے خرچ کرنے کی صلاحیت جتنی زیادہ بڑھے گی، مال کی محبت بھی اتنی کم ہوگی. اور جب مال کی محبت آپ کے اندر کم ہوگی تو ظاہر سی بات ہے مال کا جو فتنہ ہے وہ بھی آپ سے دور ہو جائے گا. مال کا فتنہ آپ کے اوپر کب حاوی ہوتا ہے؟ جب آپ مال سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مال کے لیے آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن مال نہیں چھوڑ سکتے. لیکن جب آپ مال خرچ کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کے اندر یہ بات بٹھاتے ہیں کہ بھئی مال چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مال دیا بھی جا سکتا ہے. مال کی محبت اتنی اعلیٰ نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم دین چھوڑ دیں، اخلاق چھوڑ دیں، اس کے لیے ہم سچ بولنا چھوڑ دیں. لہٰذا انفاق کا جذبہ اور خرچ کرنے کی خوبی انسان کو مال کے فتنے سے بچاتی. کیونکہ مال کی محبت کم ہوتی ہے، اسی اعتبار سے مال کا فتنہ بھی انسان سے دور چلا جاتا. یہ خوبیاں، صبر کرنے کی خوبی، سچ بولنے کی خوبی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی خوبی، خرچ کرنے کی خوبی کے بعد ان کے دلوں میں یہ نہیں ہوتا کہ میں تو بہت اچھا انسان ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، بہت پرہیزگار ہوں. نہیں، یہ سارا سب کچھ کرنے کے بعد انہیں ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ جتنا کرنا چاہیے اتنا میں نہیں کر پاتا ہوں، جیسا ہونا چاہیے ویسا میں نہیں ہو پاتا ہوں. اللہ رب العالمین کی شریعت کی اتباع کرنے کا جو حق ہے وہ میں نہیں ادا کر پا رہا ہوں. میں ایک گنہگار انسان ہوں، خطا کار انسان ہوں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، میرے اندر عیوب ہیں. لہٰذا مجھے اپنے رب سے معافی مانگنا ہے، اپنے رب سے استغفار کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو، غلطیوں کو بتا کر کے اللہ رب العالمین کے عفو و درگزر کا سوال کرنا ہے. اور یہ سوال اتنا اعلیٰ جگہ پر ہونا چاہیے کہ میرا رب ان خطاؤں کو قبول کرے، اسے معاف کر دے، درگزر کر دے. فرمایا والمستغفرین بالاسحار، رات کے آخری وقت میں یہ لوگ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انسان گنہگار ہے، دین سے بہت دور ہے، اسے دین سے کوئی لگاؤ نہیں، اور ایک انسان ایسا ہے جس کے اندر خوبیاں ہیں، جو خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں، تقوی کی خوبی، ایمان کی خوبی، سچ بولنا، مال خرچ کرنا، نمازیں ادا کرنا. لیکن ان سب خوبیوں کے بعد اس کے اندر ایک غرور آتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھے اچھے کام کرتا ہوں. ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت برے ہیں لیکن میں بہت اچھا ہوں. یہ میں بہت اچھا ہوں والا جذبہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے. انسان کے اندر یہ غرور اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. ایسی نیکی جو آپ کے اندر غرور پیدا کرے، ایسا علم جو آپ کے اندر گھمنڈ پیدا کرے، ایسی نیکی جو آپ کے اندر تمیز پیدا کرے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگیں اور آپ کو لگے کہ میرے پاس تو برائی ہی نہیں، میں تو نیک انسان ہوں، میرے زندگی میں صرف نیکیاں ہیں. تو یہ ایک خطرے کی علامت ہے. آپ کو فوراً متنبہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو جنتی بندے ہیں، جو شہوتوں پر پورا کمانڈ رکھتے ہیں، جنہیں جنت ملنے والی ہے انشاءاللہ، ایسے لوگوں کو ہمیشہ نیکیوں کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے رب سے معافی مانگنا ہے،
اپنے رب سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ جیسا کام کرنا چاہیے ویسا میں کر نہیں سکا ہوں، جیسا اللہ کا حق ہے ویسا میں کر نہیں سکا ہوں۔ لہٰذا وہ رات کے آخری پہر میں جس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ایسے وقت میں وہ تنہائی میں اکیلے، بنا ریاکاری کے، بنا دکھاوے کے، وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں، اپنی خطاؤں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ معافی مانگنا اس بات کی پہچان ہے کہ انہیں اپنے نفس کے عیب پتہ ہے، اپنے نفس کی کمزوری پتہ ہے، عبودیت کا جو حق ہے وہ ادا نہ کر پانے کا احساس ہے، اسی لیے وہ لوگ اللہ رب العالمین کے حضور معافی طلب کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں تو دنیا کا چاہے جتنا بڑا فتنہ ہو، دنیا کی چاہے جیسی حسین و جمیل و خوبصورت چیزیں ہوں، اگر وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ ان کا صحیح استعمال کر سکیں گے اور اس کے فتنے سے بچ سکیں گے اگر یہ خوبیاں آپ نے اپنا لی۔ اور اگر یہ خوبیاں آپ کے اندر نہیں ہیں تو وہی نعمت جو نعمت سب سے بہترین قرار دی گئی، کون سی نعمت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا پورے کا پورا دنیا یہ متاع ہے، استفادے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بہترین متاع یہ نیک عورت ہے، سب سے بہترین متاع۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ خوبیاں نہیں ہیں تو یہی جو خیر المتاع ہے، جو عورت ہے، یہی آپ کے لیے سب سے بڑا فتنہ بن جائے گی، سب سے بڑی آزمائش بن جائے گی، آپ کو گمراہی کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی چیز بن سکتی ہے اگر آپ کے اندر یہ صفات موجود نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان شہوتوں کا جو استعمال شریعت نے بتایا ہے، جو دائرہ بتایا ہے، اس دائرے میں رہ کر کے ان کا استعمال کریں اور اپنے اندر یہ خوبیاں ضرور پیدا کریں تاکہ آپ ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی نعمتوں کے ذریعہ استفادہ کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی زندگی کا جو فتنہ ہے ان فتنوں سے بچنے کی اور بچنے کے جو اسباب، جو صفات ہمیں بتائے گئے ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔